بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 180 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ جیسا کہ سیرت کے سچے موتی کے بعد ہمارا اس چینل پر یہ آئیے قرآن پڑھیں کا سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 180 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر، ابو سفیان جو کہ اس وقت تک ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ میں کافروں کے سردار وہی تھے، کیونکہ کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پہلے کے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، تو یہ تو سارے جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور ان کے بعد پھر ابو سفیان کے ہاتھ میں زمام کار آئی تھی، تو وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مزید عزم اور ولولہ سے سرشار ہو گئے۔ اسے آپ کافروں کا میڈیا کہہ سکتے ہیں، جو کہ آج بھی تقریباً وہی صورتحال ہے، اور میڈیا بھی جنگ میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب انسان جنگ میں ہوتا ہے، جب دو فریق آپس میں جنگی صورتحال میں ہوتے ہیں، تو ہر فریق کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دشمن پر اپنا رعب اور دبدبہ اور خوف طاری کرنے کے لیے ایک تو دشمن کا نقصان زیادہ سے زیادہ بتایا جائے اور اپنا نقصان جو ہے وہ کم سے کم بتایا جائے، اور بہادری کے قصے ہیں جو اپنے بڑھا چڑھا کر پیش کیے جائیں، اور دشمن کے جو ہیں وہ ان کے بزدلی کے قصے بیان کیے جائیں، تاکہ جو آپس میں ایک دوسرا فریق ہے جو دشمن فریق ہوتا ہے اس میں پست ہمتی آ جائے اور وہ لڑنے کی ہمت نہ کریں۔ لیکن یہاں مقابلہ مسلمانوں اور کافروں کا تھا، تو مسلمانوں کے جو عزائم تھے وہ کم گھٹنے کی بجائے ان کا ولولہ جو ہے اور زیادہ بڑھ گیا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ اسی لیے حدیث میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد نفع ہے جو بدر صغریٰ تجارت کے ذریعے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔
یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ کر رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا ناصر ہوں گا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة ولهم عذاب عظيم۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقیناً مانو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے سخت المناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے قانون امہال یعنی مہلت دینا کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا رہتا ہے۔ وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت اور خوشحالی بھی حاصل ہے، فتوحات سے بھی اور مال اولاد سے بھی نوازتا رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہو رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیاوی نعمتیں فضل الہی نہیں بلکہ مہلت الہی ہے، جس سے ان کے کفر اور فسوق میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے، مثلاً اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں یا ہم ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا ہی باری اجر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ابتلا کی بٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں، مومن صابر اور منافق سے الگ ہو جائے، جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اس طرح ابتلا کے ذریعے سے ظاہر اور باطن نمایاں نہ کرے
تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی کسی وقت اور کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ نہ چاہے، یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و فریب سے بے خبر ہی رہتا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعراب اور اہل مدینہ جو منافق ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہی صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے غیب سے پسندیدہ رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض کا رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے، نہ کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے کا علم، جیسا کہ بعد اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہ السلام کے لیے اور کچھ اپنے ائمہ معصومین کے لیے بھی باور کرواتے رہتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہیں کریں، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈال دیے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، بخوبی واقف ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ یوں ہے، اس میں اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مالک کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عطا کیے ہوئے مال میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے کی اس میں سے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور خالص اپنی رضا کے لیے اس کو مقبول عام فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔